اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام اور تمام سننے والوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 یعنی 275 نمبر آیت کا ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ سنیں۔ الذین یأکلون الربا، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، نہیں کھڑے ہوں گے قیامت والے دن مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خبطی نے چھوا ہو، مس کیا ہو، یعنی شیطان خبطی کہیں گے ایسا شیطان جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور یہ سزا اس لیے ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بیع مثل الربا، یعنی جو بیع ہے، خرید و فروخت ہے، وہ سود کی طرح ہے، یہ سود خرید و فروخت کی طرح ہے۔ وحل اللہ البیع وحرم الربا، اور اللہ نے کاروبار کو، لین دین کو حلال کیا ہے، اور وحرم الربا، اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اور جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی نصیحت پہنچی، فانتہی فلہ ما سلف، اور وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، پس جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، وامرہ الی اللہ، اور بس حکم ہے اللہ کی طرف سے، ومن عاد، اور جو حد سے آگے بڑھا، فاولئک اصحاب النار، تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ دوستو اور پیارے طلباء کرام، آج ہم بہت ہی اہم موضوع یعنی سود پر بات کرنے لگے ہیں، اور ہمارے کچھ مسلمان بھائی اور مسلمان بہنیں اس کے بارے میں اتنا علم نہیں رکھتے اور وہ سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج کل جو بینک والے ہیں، جب ہمارے عام لوگ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کو اپنی چکڑی چپنی باتوں سے ان کو جو ہے سود والا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ کھول کے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ایک دوسرا اکاؤنٹ، اب دوسرے اکاؤنٹ کا مجھے جو ہے نا نام ذہن میں نہیں ہے، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ایسا ہوتا ہے جس میں سود وغیرہ نہیں ہوتا، تو وہ عام طور پہ بینک والوں کو کوشش ہوتی ہے کہ جس میں سود وغیرہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو منافع ملے، اور وہ اسے منافع ہی کہتے ہیں، تو اس طرح کا اکاؤنٹ لوگ کھلا لیتے ہیں اور سود جو ہے، سود جیسی لعنت میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو تمام طلباء اور ہمارے جتنے بھی سننے والے اس بات کو غور سے سنیں اور اس میسیج کو دوسرے مسلمانوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں تاکہ لوگ اس لعنت سے بچ سکیں۔ اللہ نے جو سب سے پہلے فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے دن کیسے کھڑے ہوں گے، یعنی جیسے ان کو شیطان نے مس کیا ہو۔ تو جب شیطان کسی کو مس کرتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ وہ شیطان یا جن یا جنات جس طرح انسان پہ آتے ہیں
تو وہ بالکل پاگل دیوانہ سا ہو جاتا ہے۔ تو جو سود کھائے گا وہ سود کی وجہ سے اس کا پیٹ بھی اتنا وزن ہو جائے گا کہ وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا، کبھی ادھر گر رہا ہوگا کبھی ادھر گر رہا ہوگا۔ تو پھر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ اس نے دنیا میں کیا کیا ہے، تو قیامت والے دن کچھ الگ الگ سزائیں ہوں گی جس سے بندہ پہچانا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو سود دنیا میں کھائے گا پھر قیامت والے دن جب کھڑا ہونا چاہے گا تو وہ کھڑا نہیں ہوگا، مخبوط الحواس ہو جائے گا، یعنی وہ دیوانہ جس طرح ہوتا ہے، پاگل سا ہوتا ہے، اسے کھڑا کریں تو وہ گر جاتا ہے۔ اور کسی طرح اب شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ نشئی جب نشہ کر لیں ٹن ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر گر رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح جس طرح ایک ٹن بندہ ہوتا ہے نا نشہ کر کے، ایسے وہ قیامت والے دن ٹن ہو کے کھڑے ہوں گے، کبھی ادھر گر رہے ہوں، محبوط الحواس، یعنی ان کی عقل جو ہے نا وہ قائم دائم نہیں ہوگی، جیسے معاذ اللہ لوگ نشہ کر کے کسی چیز کا بھی محبوط الحواس ہو جاتے ہیں تو وہ پھر گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں اور چیزیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح کا ہو جائے گا۔ اب سود کو اللہ نے کیوں حرام کیا، اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ نے سود کو حرام کیا، تو کچھ وجوہات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سود کو حرام فرمانے میں بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں کہ سود جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، اور یہ صریح ناانصافی اور سود کی حرمت ہے۔ ٹھیک ہے کہ جب ہم کوئی سود لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی سے کچھ سامان نہیں لیتا، کچھ لین دین نہیں کرتا، بلکہ بغیر کچھ لیے دیے جو ہے نا پیسے تو وہ اپنے دیتا ہے، لیکن اس پہ کچھ دوسری جو زہری چیزیں ہیں جو لین دین کی ہوتی ہیں، جیسے آٹا، چینی، چاول، کوئی بھی کاروباری چیز ہے وہ نہیں لیتا، اور ویسے ہی جو ہے نا وہ اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ جب اس نے جتنے پیسے دیے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے پاس پورے پلٹ آتے ہیں، تو یہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے، اور سود خور کو بے محنت مال کا حاصل ہونا تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارت کی کمی انسانی معاشرت کو ضرر یعنی نقصان پہنچاتی ہے۔ کہ اگر سود کو حرام نہ قرار دیا جاتا تو لوگ اسی طرح اپنے پیسے کسی کے پاس رکھوا کے اور اس پہ منافع کما کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں یہ لوگ کاروبار نہ کرتے، تو یہ جو ہے اس لیے سود کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ اور انما البیع مثل الربا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تجارت ہے یہ سود کی مثل ہے، یعنی جیسے تجارت میں ہم کچھ دیتے ہیں اسی طرح سود میں بھی ہم اپنے پیسے دیتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں کچھ پیسے ہمیں ملتے ہیں۔ یہاں سود خوروں کو وہ شبہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو زمانہ اسلام سے پہلے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں اگر ان کو کہا جائے کہ اب سود کھا رہے ہیں اور یہ اسلام میں جائز نہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ بھی تو کاروبار کی طرح ہی ہمارا کاروبار ہے۔ تو اس میں اور تجارت میں یعنی سود اور تجارت میں فرق یہ ہے کہ دونوں ایک جیسے تو ہیں، ان کے مطابق تجارت میں کوئی سامان دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے اور سود میں رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ غور کریں کہ تجارت کرنے سے حسن سلوک میں فرق نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور آدمی سست، کاہل اور مشقت سے جی چرانے والا نہیں بنتا، اپنے مال کو خطرے میں پیش کرتا ہے، نفع اور نقصان دونوں کی امید ہوتی ہے، لیکن جو ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ جب آپ سود کھاتے ہیں تو اس میں نفع نقصان کا جو ہے کوئی پھر ڈر نہیں ہوتا، کاروبار میں جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے، اس لیے
اس سود کو جو ہے منع کیا گیا ہے کہ سود نہ کھائیں تاکہ مال تجارت یعنی لوگوں کی تجارت بڑھتی رہے اور سود جو ہے بغیر منافع کے جو ہے وہ پیسہ کسی کو نہ ملے۔ تو یہ وجہ ہے سود کو جو ہے منع کرنے کی۔ اور بہت ساری وجوہات جس طرح پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں، اگر لوگ اس طرح سود سے انہیں پیسہ ملنا شروع کر دے، ان کے اندر سستی کاہلی پیدا ہو جائے، مرد سارے گھروں میں لیٹے رہیں، گھر بیٹھے بیٹھے ان کو پیسے آ جائیں، تو گھر بیٹھے بیٹھے جب گھر بیٹھیں گے مرد تو پھر گھر میں جب مرد ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے لڑائیاں جھگڑے فساد جو ہے نا گھروں میں زیادہ ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ تو اس لیے مردوں کو کام پہ جو ہے نا لگایا جاتا ہے، یا اللہ نے یہ سود کو منع کیا ہے تاکہ وہ کچھ محنت اور مشقت کریں اور کما کے کچھ لے آئیں۔ اور آیت کا جو آخری حصہ ہے فنتہا، بس جس نے اپنے آپ کو روک لیا یا رک گیا، یعنی جس کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ سود حرام ہے اور وہ کھاتا رہا، اور پھر جب اللہ کا حکم آ گیا کہ سود کا لین دین جو وہ جائز نہیں ہے، تو پھر اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اب اس پر عمل کرتے ہوئے آئندہ سود لینے سے باز آ گیا، تو پھر حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو وہ لیتا رہا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، اور اس کی معافی کا معاملہ بلکہ ہر امر اور نہیں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو حرمت کا حکم اترنے کے بعد سود کھائے وہ جہنم کا مستحق ہے، اور حلال سمجھ کر کھایا تو کافر ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ کسی بھی حرام قطعی کا جو ہے وہ ارتکاب کرنے والا کافر ہوگا۔ اب اس میں تھوڑی سی بات سمجھانے والی اور اہم مسئلہ ہے، اس کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ سود کو حرام سمجھتا ہے اور کھاتا ہے، ایک مسلمان ہے سمجھتا اس کو حرام ہے لیکن سود جو ہے کھاتا ہے، تو اس صورت میں وہ دوزخ میں جائے گا اور جہنم کا مستحق ہوگا۔ اب دوسری صورت ہے کہ اپنے آپ کو کہتا مسلمان ہے لیکن جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس نے یہ سوچ لیا ہے کہ سود جو ہے وہ کھانا جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ دو صورتیں، ایک بندہ سمجھتا ہے کھا رہا ہے لیکن وہ اس کو حرام سمجھتا ہے لیکن کھا رہا ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ اس کو حرام ہی نہیں سمجھتا۔ یعنی قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ ہم نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، یعنی تجارت کی اجازت عطا فرمائی اور سود کو حرام کیا۔ تو اب وہ اس آیت اترنے کے بعد بھی، اب اس آیت سے پہلے جنہوں نے اس طرح کا سودی کاروبار کر لی ان کے لیے اللہ نے معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے مسلم شریف کی، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ فرمایا کہ سودی کاروبار کرنے والا اور اس میں مدد کرنے والا اور جو کاغذ پر لکھنے والا، سود کا لین دین کرنے والا، یہ سارے دوزخی ہیں اور جہنمی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، یا ان پہ لعنت فرمائی گئی۔ تو اب اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلا، اور ہمارے طلباء کو اور تمام سننے والوں کو غور سے سننا چاہیے کہ جو لوگ بینک میں نوکری کرتے ہیں وہ سود کا جو ہے لین دین کرتے ہیں، تو ان کا بینک میں نوکری کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور وہ بھی اس حدیث شریف کے زمرے میں آتے ہیں مسلم شریف کی کہ سود لینے والا، دینے والا اور سود کا جو معاملات لکھنے والا، ٹھیک ہے، تو یہ سارے گناہ گار ہیں اور انہیں اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور ایسی جو کام ہیں ان میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں
سوائے چند ایک بینکوں کے جو اسلامی ہیں، اس کے علاوہ سارے بینک، اب کسی بینک کا میں نام نہیں لیتا، آپ جانتے ہیں کہ سارے بینکوں میں سودی کاروبار ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو لکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں جیسے کوئی چیک پہ سائن کرنے والا ہے، جیسے کوئی فارم فل کرنے والا ہے، یعنی سود کے لین دین میں جو بھی مدد کرتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ گار ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ بینک کی جو نوکری ہے وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو ہمارے شاگرد، جو ہمارے سننے والے اگر یہ ذہن بنا رہے ہیں کہ ہم بڑے ہو کر پڑھ کر بینک کی نوکری کریں گے، تو ان کو چاہیے کہ وہ آج سے بینک کی نوکری سے اپنا جو دماغ ہے وہ ہٹا لیں، اور کوئی اور سفر جو ہے نا اس کی طرف چل پڑیں، اور اللہ سے توبہ استغفار کریں کہ ہم نے جو غلط نیت کی ہے، ہم نے یہ مسئلہ سننے کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم بینک کی نوکری نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سودی کاروبار ہے۔ تو جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی سیکورٹی گارڈ ہے تو سیکورٹی گارڈ اس زمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کا سود سے کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہاں صفائی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ سود میں پھر کوئی مدد نہیں کر رہا۔ جو ادھر لکھنے والے ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر پہ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ پینسل سے لکھ رہے ہیں، چاہے وہ ان کو بینک اکاؤنٹ بنا کے سود والا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو اکثر لڑکیاں کی ذمہ انہوں نے لگائے ہوتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں کئی جو ہے نوکریاں کرتی ہیں اور سمجھیں کہ بڑی باعزت نوکری ہے، لیکن یہ آپ کو دوزخ میں لے کے جانے والا کام ہے۔ اور اگر اس کو آپ نوکری کو حلال سمجھ کے کر رہی ہیں اور سودی کاروبار، تو پھر وہ آپ کافر ہیں۔ اگر سود کو حلال سمجھ کے آپ جو ہے نوکری کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہیں، تو مسئلہ یہی ہے شرعی کہ جو سود کو حلال سمجھے تو وہ ہے کافر، اور جو اس کو سمجھے حرام لیکن کھاتا رہے تو پھر وہ گناہ گار تو ہوگا، دوزخ میں تو جائے گا، لیکن پھر جس طرح باقی گناہ کرنے کی وجہ سے، جیسے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزے نہ رکھنے کی وجہ سے کچھ عرصہ تک جو ہے مسلمان وہ دوزخ میں جلے گا اور پھر اسے جنت میں داخلہ ملے گا۔ ایسے ہی کوئی سود کھاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں سود تو حلال ہے، یہ مولویوں نے ویسے ہی فتوے بنائے ہوئے ہیں، تو میں یہ قرآن پاک کی آیت ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اب قرآن سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جو قرآن کو نہیں مانتا تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، یہ کسی پیر فقیر کی بات نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی اور اللہ کا فرمان ہے۔ قرآن پاک تو اللہ کی بات ہے کہ ہم نے کاروبار کو اور تجارت کو حلال فرمایا ہے، اور سود کو ہم نے حرام کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری ساری قوم کو، بلکہ ہمارا پورا ملک ہی سود پہ چل رہا ہے، ہمارے ملک کو جو ہے وہ سود سے بچائے، اور ہمارے جو بھولے بھالے مسلمان ہیں جو بینک اکاؤنٹ کھلانے کے لیے جاتے ہیں، ہماری بہنیں جاتی ہیں، تو ان کو سودی کاروبار میں لگا دیے جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو اتنا سال بعد پرافٹ ملے گا، اور ہمارے پاکستانی قوم اکثر لالچی پائی گئی ہے، تو وہ لالچ میں آ جاتے ہیں کہ ہم ادھر لاکھ روپے رکھوائیں گے تو ہمیں پرافٹ کے طور پہ سال بعد 2000 3000 5000 وہ اتنے ہی ہوتے ہیں، کچھ زیادہ نہیں ہوتے، لیکن انسان کہتا ہے چلو گھر بیٹھے بیٹھے 5000 ہی آ جائے، یہی کافی ہے۔ تو یہ سودی پیسہ ہے، یہ حرام کا پیسہ ہے، تو ایسے بینک اکاؤنٹ سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ ان کو پہلے بتانا چاہیے کہ جس میں پرافٹ ملتا ہے، اگر بینک میں اکاؤنٹ کھلانا بھی ہے تو ان کو کہیں کہ بس ہم نے پیسے آپ کو بس رکھوانے امانت کے طور پہ، ہم نے آپ سے پرافٹ نہیں لینا۔ اگر پرافٹ آپ نے لینا بھی ہے تو خود کوئی کاروبار شروع کریں۔ اگر مائیں بہنیں ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے کپڑے، آج کل کچھ خواتین جو ہے وہ بیچ رہی ہیں، وہ گھر بیٹھ کے کپڑے بیچ کے اس سے کئی زیادہ منافع ایک سال میں کما سکتی ہیں۔ بھائی ہیں تو وہ گاڑی جو ہے وہ لے کے کسی کو دے دیں تو ڈیلی کا 500 روپے بھی آئے تو وہ کئی گنا زیادہ 15000 ایک مہینے کا یعنی بن جائے، 500 بھی ہو تو وہ سال میں تو کتنا بن جائے گا، لاکھوں کے حساب سے۔ اسی طرح دیگر مثالیں ہیں کہ آپ
کسی دکاندار کو دے دیں کہ اتنے پیسے میرے اپنے کاروبار میں لگا لو، مجھے اتنا پرافٹ دے دو، تو اس طرح کرنا جائز ہے۔ ہاں بینک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیسے ان کو دے دیتے ہیں، اب وہ بینک والے وہی پیسہ آگے فلموں والوں کو دے دیتے ہیں کہ ادھار کے طور پہ، وہ پھر فلمیں بناتے ہیں، آگے گانے بناتے ہیں، وہ شراب خانوں کو دے دیتے ہیں۔ اس طرح غلط لوگوں کو آپ کا پیسہ چلا جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ غلط کام کو جو پیسہ منافع ہوتا ہے وہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ نہیں کہ وہ آپ کا پیسہ کہاں کرتے ہیں اور پھر آپ کو تھوڑا سا بیچ میں سے منافع یا پرافٹ دے دیتے ہیں۔ تو جب بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے جائیں تو پہلے جو اچھے طریقے سے ان کو یہ بتائیں کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں جس میں سود وغیرہ پرافٹ وغیرہ نہ ہو، تاکہ آپ کا ایمان بچ سکے، آپ خود بھی حلال کھا سکیں، اپنے بچوں کو بھی جو ہے حلال کھلا سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔